اب ایک تازہ ترین ایک آرٹیکل آیا ہے، اس کے بارے میں بتانے ہیں۔ جو ابھی حال ہی میں وزٹ کیا پاکستان کے وزیر اعظم فارم 47 کی جعلی سرکار نے چائنا کا، انہوں نے بڑا استقبال کیا، پرتپاک ان کی خدمت کی، خاطر مدارت کی۔ ان کے ساتھ ہمارے آرمی چیف عاصم منیر صاحب بھی تھے، کیونکہ سب مل کر اس لیے گئے تھے کہ چائنا کو کسی بھی طریقے سے یقین دہانی کروا سکیں کہ ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں، کیونکہ ان کے چائنا اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کر رہا تھا، اور سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ایک پروجیکٹ ہے، تجارتی راہداری، جو ایک تجارتی راہداری ہے پاکستان، چائنا، پاکستان اور پھر پوری دنیا کے ساتھ ایک تجارت کا ایک لنک جو قائم کرنا تھا، وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، آپ جانتے ہیں، اور اس میں کوئی ڈیٹیلز بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بہت ہی پروجیکٹ بڑا، جس کو گیم چینجر کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ اب پتہ معلوم ہوا ہے کہ اس وزٹ میں، اس وقت یہ بات بتا دوں کہ پاکستان میں تمام جو سی پیک سے ریلیٹڈ یا چائنا اور پاکستان کے درمیان جو ہیں بڑے بڑے پروجیکٹ، وہ اس وقت سیز ہیں، فریز کیے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اور جو لاسٹ جو انسیڈنٹ ہوا اس میں چین کے انجینئر جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا، اور اس وقت سے لے کے سارے کام ٹھپ پڑا ہے۔ اور یہ چائنا کو منانے کے لیے گئے تھے، لیکن چائنا نہیں مانا، چائنا ناراض ہے۔ اب ایک آرٹیکل بھی آ چکا ہے باقاعدہ طور پہ، آن دا ریکارڈ یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ چائنا نے پاکستانی قیادت سے کیا کہا، اور مسلسل وہ کیا بات کر رہا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ الیکشن سے پہلے پاکستان آئے، اسلام آباد آئے تھے۔ چین کے وزیر خارجہ اسلام آباد آئے تھے انتخابات سے پہلے، اور انہوں نے برملا یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہونا چاہیے، آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں۔ اور اس کا مطلب بڑا واضح تھا، کیونکہ یہ جو رجیم چینج کیا گیا وہ ظاہر ہے چائنا کے اگینسٹ رجیم چینج ہوا تھا، جبکہ اس کو الٹ دیا جناب باجوہ صاحب نے۔ اور یہ بیسیکلی ایک ریجنل بلاک بن رہا تھا، اور اکنامک بلاک بن رہا تھا، اس میں چائنا بھی تھا، رشیا بھی تھا، پاکستان بھی تھا، افغانستان بھی تھا، سینٹرل ایشین اسٹیٹس تھیں، انڈیا بھی تھا اس میں۔ یہ بہت بڑا ایک پروجیکٹ تھا، ایران بھی تھا، تو افغانستان تھا، یہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اور ایک بہت بڑا بلاک، ریجنل بلاک بن رہا تھا، اور اس میں پاکستان کا رول امپورٹنٹ تھا۔ لیکن وہ رول جو ہے وہ ختم کر دیا گیا جنرل باجوہ صاحب نے، جو کچھ بیان فرمایا اس کی وجہ سے وہ رول ختم ہو گیا، اور یہ سارے کا سارا پلان جو ہے یہ بالکل زمین بوس ہو گیا۔ بہرحال رجیم چینج تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو پروپیگنڈا کیا گیا وہ عمران خان کے خلاف تھا، کہ جناب یہ سب کچھ عمران خان کی وجہ سے ہوا۔ حالانکہ عمران خان صاحب تو بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ پریشر، آپ نہ، یہ آپ کے کام نہیں ہے، یہ ہمیں ڈیل کرنے دیں، لیکن ان کو ڈیل نہیں کرنے دیا گیا۔ بہرحال جو خبر ہے جی وہ ہے کہ ابھی عید سے پہلے چینی سفارت خانے گئے محسن نقوی صاحب، وزیر داخلہ بھی ہیں، چیئرمین پی سی بی ہیں، اور صحافی بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ تو اس وقت وہ ہیں ماسٹر پلیئر ہیں، اوپننگ بیٹسمین ہیں جناب وہ گئے تھے چائنا کے سفارت خانے میں، اور وہاں پہ جا کے بھی انہوں نے کافی یقین دہانیاں کروائی تھیں، لیکن سیکورٹی کے حوالے سے ادروائز بھی ان کے ساتھ سیکٹری انفارمیشن بھی تھے، لیکن چین جو ہے وہ فی الوقت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ناراض ہے، بلکہ رنجیدہ ہے، صرف ناراض نہیں ہے، رنجیدہ ہے، اور وہ ایک کرب میں مبتلا ہے، کیونکہ وہ پاکستان کو بہت ہی اپنا قریب ترین اور دوست سمجھتا ہے، اور وہ جو کہتا ہے وہ ویسے نہیں کہتا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات جو ہیں وہ سمندر کی گہرائی سے زیادہ گہرے ہیں، اور پہاڑ کی بلندیوں سے زیادہ بلند ہیں، اور شہد سے زیادہ میٹھے ہیں، تو وہ بلا وجہ نہیں کہتا۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ دھوکے دیے ہیں، اور ہم نے اپنے جو ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے خارجہ پالیسی بھی وہیں تیار ہونی ہے، داخلہ پالیسی بھی وہیں تیار ہونی ہے، سب کچھ وہاں تیار ہونا ہے۔ تو اب ذرا سن لیجئے کہ ایک آرٹیکل آ چکا ہے، ڈپلومیٹ میں آیا ہے، اس میں سارے کا سارا کچا چٹھا بیان کر دیا گیا ہے، اور اس میں دوبارہ یہ کہا گیا ہے کہ سیاسی استحکام لے کر آئیں۔ الیکشن سے پہلے جو کہا گیا وہی اب کہا جا رہا ہے۔ سیاسی استحکام کسے کہتے ہیں؟ سیاسی استحکام اسے کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے جو مضبوط حکومت جس کو عوام پسند کرتے ہیں وہ حکومت لے کر آئیں، یہ جو چوڑ توڑ یہ بند کریں۔ سائفر والا کھیل جو ہے سارے کا سارا سامنے آ چکا ہے۔ بہرحال
आर्टिकल है जी, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हाल ही में चीन के सरकारी दौरे से वापस आए हैं। वहाँ उन्होंने न सिर्फ मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें की, बल्कि पाकिस्तान चाइना बिजनेस फोरम 2024 में बिजनेस कम्युनिटी के अरकान से भी मुलाकात की। और इस विजिट को बहुत ज़्यादा इसको कामयाब करार दिया गया। और अता तारड़ साहब ने बहुत ही उस पर किया, फिर पंजाब मरियम साहिबा ने भी किया। तो पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी से वाबस्तगी का वाज़ेह और मजबूत पैगाम दिया। सी पैक के बारे में शरीफ के ख्यालात को, यानी कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के ख्यालात को चीनियों ने भी सराहा था। यहाँ तक कि उनके सूबा पंजाब के वज़ीर आला थे, पंजाब में उनके सी पैक मनसूबों की फौरी फरहमी के नतीजे में चीनी सफारतकारों ने इन्हें शहबाज स्पीड का खिताब दिया था। ये पाकिस्तान का मीडिया जो बोल रहा था, ये वो रिपोर्ट कर रहा है। डिप्लोमेट जो है एक आलमी जरीदा है, वो रिपोर्ट कर रहा है ये। तो उन्होंने कहा कि लेकिन जो हकीकत है, हकीकत वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि तहम उनके दौरे की अहमियत सिर्फ सी पैक के लिए पाकिस्तान के अज़्म को जाहिर करना नहीं थी, बल्कि अपने मेज़बानों को दो अहम खदशात को दूर करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म पर कायद करने के लिए भी थी, जो चीन मुसलसल उठा रहा था। नंबर 1 पाकिस्तान में इस्तेहकाम और सलामती, और दूसरा पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा। और पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क की मुआशी परेशानियों में इजाफा कर दिया था, और पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल, जिस पर चीन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान था, उसे को कंसर्न्स हैं, और चीनी शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा था। तो चीन के जो है जो उनका एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एक बहुत बड़ा BRI प्रोग्राम है, वो एक मैटर है, क्योंकि उसको डैमेज कर रहा था। तो ये जून के अवाइल में, आगे डिप्लोमेट लिखता है कि जून के अवाइल में, यानी कि अभी इख्तिताम दौरा मुकम्मल हुआ है शहबाज गवर्नमेंट का, तो 2024 के चीन पाकिस्तान मुश्तरका बयान में ये मसाइल नुमायां तौर पर सामने आए हैं। और उन्होंने कहा कि हम 3 दीगर बयानात के साथ ताज़ा तरीन बयानात का मुआवजा करें और ताल्लुकात को देखें, तो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार हैं, और चीन जो है वो पाकिस्तान से दूर हो रहा है। और उसकी वजह सिर्फ है कि सियासी अदम इस्तेहकाम। और चीन के वज़ीर ख़ारजा ने जो 2023 में विजिट किया था, उस वक्त भी पाकिस्तानी हुकाम को यह कहा था कि सियासी इस्तेहकाम लेके आएँ और अपने मामलात, इंटरनल मामलात ठीक करें, लेकिन उनको ठीक नहीं किया गया, और जो इलेक्शन हुए उन इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं किया गया। तो उसके बाद उन्होंने कंपेयर किया कि मुख्तलिफ, और उसके बाद ही उन्होंने कहा कि 2 ही चीज़ें थीं, एक था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और दूसरा था सिक्योरिटी। ये 2 चीज़ें उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा ने मई 2023 में अपने दौरा पाकिस्तान के दौरान उठाए थे, और उनका ये दौरा तकरीबन 1 साल बाद हुआ था। यानी इमरान खान की हुकूमत को बरतरफ किया गया तो चीन के वज़ीर ख़ारजा नहीं आए, और 1 साल बाद ये मिन्नत समाजत करके लेके आए थे जो इम्पोर्टेड सरकार है। और उन्होंने आके जो बात कही थी, उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि किसी भी सलामती, किसी भी मुल्क की मजबूती और खुशहाली की बुनियाद है इस्तेहकाम, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और ये आपको पता है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा में यह बाकायदा तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उन्होंने कहा था कि दोस्ताना मशवरे के साथ सरजनिश भी की थी चीन ने पाकिस्तान की, लेकिन उसके बाद वही हुआ कि उसकी बात नहीं मानी गई। और सी पैक के लिए चीन की मुसलसल हमायत के बयानात के बावजूद पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम और सलामती के मसाइल दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर असरअंदाज होते दिखाई देते हैं, ये डिप्लोमेट लिख रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप के तौर पर बयान करते हैं, और आलमी चैलेंजों का मुकाबला भी किया है। ये सब कुछ है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन मुख्तलिफ हो चुकी है, और 2018 और 2022 दोनों मुश्तरका बयानात अगर हम सामने रखें, और मौजूदा जो बयान है 2023 का मुश्तरका बयान के साथ साथ जो मौजूदा 2024 का बयान अगर हम मुश्तरका बयान सामने रखें, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इसमें चीन के लिए पाक चीन ताल्लुकात को सिर्फ इसके खारजा ताल्लुकात में एक तरजीह के तौर पर बयान किया गया है।
پہلے تھی اعلیٰ ترین ترجیح، چین کی پاکستان سے تعلق اعلیٰ ترین ترجیح تھی، لیکن اس میں صرف ترجیح رکھا گیا ہے اور سب سے زیادہ کو خارج کر دیا گیا ہے، اعلیٰ ترین کو خارج کر دیا گیا اور سمپل ترجیح رکھا گیا ہے، اور اس سے بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تفصیل کو لگاتار مشترکہ بیانات میں دوبارہ شائع کیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ یہ واقعتاً پاکستان اور چین کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں، اور چائنا پاکستان سے ناراض ہے، اور اس کی وجہ پاکستان بنی ہے جی 2024 یعنی کہ اسی سال جو بشام حملے کے بعد معاملہ خراب ہوئے، ایک خاتون سمیت 5 چینی انجینئرز ہلاک ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے اس کے بعد سے یہ تعلقات مسلسل کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر آگے جا کے اس مضمون میں پھر سی پیک کا جائزہ لیا گیا ہے کہ سی پیک میں کس طریقے سے معاملات خراب ہیں، اور سی پیک بھی سرد مہری کا شکار ہے۔ تو چین اور پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مشترکہ بیانات ایک اچھا بیرومیٹر فراہم کرتے ہیں کہ سی پیک کہاں جا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیانات دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی حالت کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے کہ 2023 اور 2024 میں دونوں میں چین کی خارجہ پالیسی میں پاکستان کو اعلیٰ ترین ترجیح سے ترجیح میں لے جانا، پاکستان کے اندر چینی شہریوں کے استحکام اور سلامتی کے حوالے سے چین کے خدشات ہیں۔ یہ ہے صورتحال